اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ تم نے جب اس بات کو سنا تو تم مومنین مرد اور عورتوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، جس کا مفصل واقعہ ہم کل سن چکے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر نصیحت بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے یہ تہمت لگائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ لوگ بڑے گنہگار ہیں، اور جنہوں نے اس تہمت کو سنا ان کے ذمہ یہ ضروری تھا کہ وہ اس کو صریح بہتان کہتے۔ جب تک شریعت کے مطابق کوئی بات ثابت نہ ہو وہاں تک ہم اس کی بات کو مانیں گے نہیں۔ اب یہ بات کہ جس نے تہمت لگائی وہ بھی تو مسلمان ہے، اس کی بات کو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ تو شریعت کے اعتبار سے ہر آدمی پاک صاف پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اچھا ہے تو اس کی دلیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اگر برا ہو تو اس صورت میں دلیل بتلانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں کسی کے متعلق کہنا ہے کہ یہ صاف ستھرا آدمی ہے، یہ چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ تو ایک انسانیت ہے، اس کی دلیلیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تم نے خلاف واقع بات کہی کہ یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی زیناکار ہے، یہ شراب پینے والا ہے، تو ایک مزید بات تم نے اس کے اندر بیان کی تو اس کی دلیل بتلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو فطرت کے اوپر پیدا کیا، دین اسلام کے اوپر پیدا کیا، لیکن ماحول کی بنا پر اس کے اوپر اثرات آتے ہیں۔ ماحول کے مطابق وہ یہودی بھی بنتا ہے، مجوسی بھی بنتا ہے، اور ماحول کے مطابق وہ جھوٹا بھی بنتا ہے، ماحول کے مطابق وہ چور بھی بنتا ہے۔ ورنہ اصل اگر کسی آدمی کو مخلہ بھی تباہ چھوڑ دیا جائے، جیسے ہی پیدا ہو ہم اسے جنگل کے اندر چھوڑ دے اور اس کے ساتھ کسی کو ملنے نہ دے، تو یقیناً وہ آدمی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، یہ آدمی اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا، یہ آدمی سچا ہوگا، پاک دامن ہوگا۔ لیکن جب لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کے اخلاق اس کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ نکتہ بیان کیا کہ تم نے سنا تو اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کو قتل مت کرو۔ اسی طریقے سے لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے بھائیوں کے اپنوں کے عیب بیان مت کرو، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب بیان مت کرو۔ اسی طریقے سے یہاں اپنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تم اچھا گمان کرو، کبھی بھی تم ان کے متعلق برا گمان مت کرو۔ تو مومنوں کو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر غلط بات سنی تو تمہیں اسے جھوٹا گمان کرنا چاہیے،
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پاکباز شمار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فطری اعتبار سے ہر ایک کو اچھی صلاحیت کے اوپر پیدا کیا ہے، ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں، ورنہ اصل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو مومن پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جب یہ مومن ہے تو ان کے ساتھ تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ صریح بہتان ہے۔ ابھی تو تم نے اس بہتان کو مان لیا کیونکہ وحی اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وحی کے اندر بتلایا گیا کہ تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اب اس وحی کے بعد بھی تم کسی کو برا گمان کرو گے تو اللہ کے نزدیک تم گنہگار بنو گے۔ اب تک تو ہم نے معاف کر دیا، بھلے تم نے ماں عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگائی لیکن ایک جہالت کی بنا پر لگائی، دوسروں کی باتوں کے اندر آکڑ کے لگائی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اگر تم کسی کے اوپر تہمت کی بات سنو تو ایسی صورت میں اس کے پاس اگر زنا کی تہمت ہے تو 4 گواہ مانگو۔ اگر 4 گواہ وہ لائے تو وہ سچے ہیں، ورنہ ان کو جھوٹا گمان کرو۔ اور زنا کے علاوہ کوئی بات ہے کہ یہ چور ہے، شرابی ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اور باتوں میں 2 گواہ چاہیے۔ 2 گواہ کے ساتھ اگر وہ بات کہتا ہے تو رہتی دنیا تک تم اس کو سچا سمجھو، لیکن اگر وہ 2 گواہ نہیں لاتا ہے تو ایسی صورت میں تم اسے بہتان سمجھو۔ تو اگر 2 آدمی تمہارے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ چور ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ چور نہیں ہے، تو گواہ تمہیں اس سے مانگنا ہے جو چور کہے، کیونکہ اس کا چور نہ ہونا یہ تو بچپن سے ثابت ہے۔ بچپن سے کوئی آدمی چور نہیں ہوتا، ماحول کی بنا پر چوری کو سیکھتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کسی کو اچھا کہے اور دوسرا برا کہے تو اس آدمی کو اچھا سمجھو۔ ہاں، برا تب مانیں گے جب وہ زنا کے اندر 4 گواہ لائے اور زنا کے علاوہ کے اندر 2 گواہوں کے ساتھ تمہیں بات چیت کہے، تو ایسی صورت میں تم اس کو سچا سمجھ سکتے ہو، ورنہ شرعاً اس کو برا سمجھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے تو جب تک اس کے اوپر معتد بھی گواہ نہ لائے وہاں تک ہم اس کو جھوٹا سمجھیں گے، اور اپنے مومن بھائی جس کے متعلق کسی نے تہمت لگائی ہے ہم اس کو جھوٹا سمجھیں گے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ تم نے جب اس کو سنا تو مومن بھائیوں نے اور مومن بہنوں نے اس کو کیوں گمان نہیں کیا اچھا، یعنی جس کے اوپر تہمت لگائی اس کو اچھا گمان کیوں نہیں کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ ہم اس کو بہتان سمجھیں گے، اور جس کے متعلق برا کہا گیا اس کو ہم اچھا سمجھیں گے۔ ہاں، وہ گواہ لائے تو اور بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے متعلق یہ حکم بتلایا، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کہ وہ اس بات کے اوپر 4 گواہ کیوں نہیں لائے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، کہ یہ اپنی باتوں کے اوپر 4 گواہ کیوں نہیں لائے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔
تو جب زینا کی تہمت لگائی تو اس میں قاعدہ ہے 4 گواہوں کا، کیونکہ زینا 2 آدمیوں سے صادر ہوتا ہے، مرد اور عورت، اس لیے اس میں 4 گواہ چاہیے، زانیہ کے اوپر بھی اور زانی کے اوپر بھی۔ چوری ایک فعل ہے، آدمی تنہا کر لیتا ہے تو 2 گواہ۔ شراب آدمی تنہا پی لیتا ہے، اس لیے اس کے اوپر 2 گواہ۔ کسی کے اوپر تہمت لگائی تو تنہا آدمی تہمت لگا دیتا ہے، اس لیے اس کے اوپر 2 گواہ۔ لیکن زینا کبھی تنہا نہیں ہوتا، 2 آدمیوں سے مل کر کے ہوتا ہے، مرد اور عورت دونوں ملے تو ایسی صورت میں زینا صادر ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بتلایا کہ اس کے اوپر 4 گواہ ہونے چاہیے۔ تو یہ جب تک 4 گواہ نہیں لائے وہاں تک تم نے اس کو جھوٹا گمان کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا تو وہ زنا تو ہے، بھلے 2 گواہ نہیں ملے، لیکن ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 2 آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3 آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو بھی اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو گواہ کی نوعیت بتلائی ہے اس کے اعتبار سے جھوٹے ہیں۔ بھلے ایک آدمی نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا، 2 آدمیوں نے بھلے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3 آدمیوں نے بھلے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جب شریعت نے ایک قانون بتلا دیا کہ اس کے اوپر 4 گواہ ہونے چاہیے، تو اگر ایک آدمی قاضی کے پاس گواہی دے، 2 آدمی گواہی دے، 3 آدمی گواہی دے، تو یہ گواہی معتبر نہیں ہے، بلکہ اس گواہی کو اللہ کے نزدیک جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تو قانون شرعی یہی رہے گا کہ 3 گواہ تک یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور 4تھا گواہ مل جائے تو اب یہ گواہی ہوئی۔ تو اللہ کے نزدیک گواہی دینے کا یہی طریقہ ہے کہ زینا کے اندر 4 گواہ لاؤ، اور زینا کے علاوہ کوئی بات ہے، چوری کی، شراب پینے کی، کسی کا مال لے لینے کی، تو وہاں 2 گواہ چاہیے۔ 2 گواہ ہو تو اللہ کے نزدیک بھی وہ سچے ہیں، ایک گواہ کی بات نہیں چلے گی۔ تو یہ شرعی قانون ہے، اور شرعی قانون بنایا جاتا ہے عام لوگوں کے اعتبار سے، اور عام لوگوں کے اعتبار سے زنا کے اندر چونکہ بہت بھاری سزا ہے، ہو سکتا ہے کہ 2 آدمی مل کر کے اتفاق کر لے کہ ہم اس کو زانی ثابت کر دیں، اور اس کے اوپر ہم سنگسار ثابت کر دیں۔ اس لیے 2 آدمی بناوٹ کے طور پر آپس میں جھوٹ بول کر کے قاضی کے پاس گواہی دے دیں گے، اور 3 آدمی بھی گواہی دے دیں گے، لیکن 4 آدمیوں کا اکٹھا زنا کی گواہی کے اوپر جمع ہونا یہ دشوار ہے۔ 4 پر بھی بھلے جمع ہو سکتے ہیں، لیکن 4 کا عدد ایسا ہے کہ جیسے ویسے 4 آدمی زنا پر اتفاق نہیں کریں گے۔ ان میں سے ایک کو تو اللہ کا خوف آئے گا، اگر اس میں سے کسی نے نہیں دیکھا تو وہ انکار کر دے گا۔ ہاں، ایک آدمی بناوٹ کرے گا، 2 آدمی بناوٹ کرے گا، 3 آدمی بناوٹ کریں گے، لیکن 4 آدمی اکثر و بیشتر اس کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے اور اس کے اوپر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوگا۔
ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار 4 یا 400 آدمی ایک آدمی کے اوپر جمع ہو جائے، لیکن قانون الہی کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجربے کے مطابق 4 آدمی جیسے ویسے زنا کے اوپر جھوٹا اتفاق نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ جب تک 4 آدمی گواہی نہ دے وہاں تک تم اس کو جھوٹا سمجھو۔ ایک آدمی بھی گواہی دے وہ جھوٹا ہے، 2 آدمی بھی گواہی دے جھوٹے ہیں، 3 آدمی بھی گواہی دے جھوٹے ہیں، ہاں 4 آدمی گواہی دے تو اب قاضی ان کو سچا مانیں گا۔ اس لیے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہم جب تک زنا کے اوپر 4 گواہ نہ بنا لے وہاں تک ہم ان کو جھوٹا شمار کریں گے، اور اسی لیے شریعت نے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگانے کے اندر فقط ایک گواہ کو بھی کافی سمجھا، کیونکہ شوہر نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے تو شوہر تو خاموش نہیں رہے گا۔ ہم ایک آدمی کسی اجنبی یا عورت کو دیکھیں گے زنا کرتے ہوئے، اجنبی مرد کو دیکھیں گے زنا کرتے ہوئے، تو ہم خاموش رہیں گے جب تک کہ 4 گواہ نہ ملے۔ لیکن شوہر کے جذبات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت کی، اور شوہر تنہا بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو شریعت اس شوہر کے اوپر کوئی سزا جاری نہیں کرے گی، بلکہ ان میاں بیوی کے اندر لعان کا قاعدہ ہے کہ شوہر 4 مرتبہ گواہی دے کہ خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی کے اوپر جو زنا کی تہمت لگائی اس میں سچا ہوں۔ 1 مرتبہ یہ کہا، دوسری مرتبہ بھی یہ کہے، تیسری مرتبہ بھی یہ کہے، چوتھی مرتبہ بھی یہ کہے کہ میں نے جو گواہی دی اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ میں کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ تو ایسی صورت میں اس مرد کے اوپر زنا کی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اپنی بیوی کے متعلق کوئی آدمی خاموش نہیں رہ سکتا۔ لیکن کوئی اور عورت ہو تو تمہیں خاموش رہنا پڑے گا۔ 1 نے دیکھا تو بھی، 2 نے دیکھا تو بھی، 3 نے دیکھا تو بھی، 4 نے دیکھا تو ہی تم زنا کی گواہی دے سکتے ہو، اور اب اس مرد اور عورت پر حد زنا جاری ہوگی۔ لیکن شوہر کے لیے بھلے وہ تنہا ہے، 4 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ میں سچا ہوں زنا کی تہمت لگانے میں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اور وہ بیوی اس کے اوپر بھی فقط اس کے شوہر کے کہنے کی وجہ سے کوئی حد زنا جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی 4 مرتبہ اگر گواہی دے دے، 4 مرتبہ یہ کہے کہ خدا کی قسم کھا کر کے میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ آدمی میرا شوہر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، دوسری مرتبہ بھی یہ کہے، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ بھی، 4 گواہوں کی جگہ پر 4 مرتبہ یہ اقرار کرے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ میں وہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب، تو اس کے اوپر سے زنا کی سزا ٹل جائے گی۔ تو یہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ایک الگ قانون اسی لیے بنایا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مرد دیکھنے والا ہوتا ہے حالانکہ اس کا دیکھا ہوا سچا ہے، تو شریعت نے کہا کہ بھلے سچا ہے، اگر وہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو تم خاموش رہو، تم تنہا ہو تو بھی، 2 ہے تو بھی، 3 ہے تو بھی، 4 گواہ لاؤ پھر ثابت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی ہے تو 1 ہو تو بھی کہہ دو، تاکہ تم گھٹ کر کے غم کے اندر نہ رہو کہ زانیہ بیوی کے ساتھ مجھے رہنا ہے۔ تم سے اگر ہو سکتا ہے کہ میں عورت کو جانے دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، میں دوسری مرتبہ نہ کرے ایسا اس کے پاس سے عہد لے لیتا ہوں، تو یا تو ایسا عہد لے لو، اور اگر تمہارا اپنی بیوی کو رکھنے کا جی نہیں چاہتا اور علیحدہ کرنا ہے تو ایسی صورت میں یہ 4 گواہی دے کر کے تم
الگ بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کی بھی رعایت کی، بیویوں کی بھی رعایت کی، اور اجنبی لوگوں کے اندر بھی یہ رعایت کی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم کو اللہ تبارک و تعالی عذاب عظیم دیتا اس گناہ میں جس کے اندر تم شریک ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور رحمت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک گواہی کے اندر بھی سزا دیتا کہ اپنی بیوی کے اوپر ایک گواہ کیوں لائے، لیکن اللہ نے تمہارے جذبات کی قدر کی کہ اگر تم اس عورت کو معاف کر سکتے ہو تو اس کو کہو کہ میں تمہیں قاضی کے پاس نہیں لے جاتا، میں تمہارے ساتھ لعان نہیں کرتا، اور میں تمہارے ساتھ علیحدگی اختیار نہیں کرتا۔ تم اگر سچے دل سے توبہ کر لو اور عورت سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ آدمی معاف بھی کر سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا کہ تمہارے لیے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعان کو ضروری قرار نہیں دیا بلکہ تمہارے جذبات کی قدر کی۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی کسی بھی چھونے والے کو واپس نہیں لوٹاتی، یعنی یہ تعبیر کیا کہ کوئی اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے تو وہ منع نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، تو اس کو طلاق دے دے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بیوی مجھے اتنی محبوب اور پیاری لگتی ہے کہ اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صبر کرو اور اس کے ساتھ رہو، لوگوں کو کہتے مت پھرو۔ اگر تمہاری بیوی علیحدہ کرنے کے قابل ہے لیکن یا تو اچھے کام کاج کی بنا پر یا اچھی صورت کی بنا پر تم اس کو الگ نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت کے اندر تم اپنی بیوی کی بات کسی کو مت کہو۔ جب تک وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہاری حرم ہے، تمہاری بہت ہی قریب کی تعلق رکھنے والی ہے، تو جب تک اپنے حرم کے اندر رہے وہاں تک دوسروں کے سامنے اس کے عیوب بیان مت کرو۔ وہ اگر چوری بھی کرتی ہے تو دوسروں کو مت کہو، کیونکہ اپنی بیوی ہے، اور اپنی بیوی کی برائی کر کے تمہیں کیا فائدہ ملے گا جب تم اس سے الگ نہیں رہ سکتے، تمہیں اسی کے ساتھ رہنا ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو لیکن اگر تم صبر کے ساتھ اس کے ساتھ رہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کوئی خوبی پیدا کر دے گا۔ اگر وہ بیوی تمہارے ساتھ برا رکھتی ہے تو بھی تم احسان کرو گے، تو ایک معاملے میں وہ تمہارے ساتھ بری ہے تو دوسرے معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کی بات رکھ دے گا۔ یا تو بیوی تمہارے اندر وہ بہنے والی بن جائے گی، پسندیدہ یا محبوبہ بن جائے گی، یا اس بیوی کی بنا پر تمہیں اچھا رزق ملے گا، یا اس بیوی کی بنا پر تمہیں اچھی اولاد ملے گی۔ اس لیے شرعی قوانین کو اچھی طریقے سے ہم سمجھے، اپنی بیوی پر جیسے ویسے تہمت نہ لگائے۔ تہمت لگانی ہے تو ایسے وقت میں کہ تمہیں اس کے ساتھ لعان کرنا ہے، تم ایسے
ऐसी बीवी के साथ नहीं रह सकते तो ऐसी सूरत में लियान करो और तोहमत लगाओ। लेकिन जिस बीवी को रखने का तुम्हारा इरादा है तो भले उसके अंदर बुराइयां हैं तो भी इन बुराइयों को लोगों के सामने बयान मत करो। एक अल्लाह वाले इनकी बीवी थी, बहुत ही वो बुजुर्ग आदमी थे, लेकिन वो इनकी बुराइयां बयान नहीं करते थे। इनको पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इसकी कोई बुराई है तो हमें भी बतलाओ। कहा कि नहीं, वो मेरी बीवी है, मैं उसकी बुराई कैसे बयान करूं। इसके बाद इनको तलाक दे दी एक जमाने के बाद। तो लोगों ने कहा कि अब तो उसकी बुराई बयान करो। कहा वो तो अजनबिया बन गई। जब वो अजनबिया बन गई, मेरी बीवी ही नहीं रही, तो मैं अजनबी औरत के ऊपर कैसे तोहमत लगा सकता हूं। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हो गए अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, लेकिन इनकी बीवी उनकी कदर नहीं करती थी। बहुत सारे लोग दुनिया में इनका डंका बजता है लेकिन बीवी उनकी कदर नहीं करती। कहा जाता है ना कि भाई शेर से तमाम जंगल के जानवर डरते हैं, कौन नहीं डरता। तो कहा जाता है कि शेरनी, उसकी जो बीवी है वो शेर से डरती नहीं है, क्योंकि बीवियों को इतना ज्यादा खौफ नहीं होता। तो शेर से तमाम लोग तो डरेंगे लेकिन शेरनी नहीं डरती। इसी तरीके से अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और इनके घर पर एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि अबुल हसन खरकानी है। तो कहा कि है, लेकिन अभी घर पर नहीं है, अभी वो जंगल में गए हैं, तुझे क्या काम है। कहा कि वो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, तो मैं तो इनकी मुलाकात के लिए आया हूँ। क्या कौन सा अल्लाह वाला, इसके अंदर तो कोई अकल भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है, कहाँ से आया। तो कहा इतनी दूर से, बेवकूफ़ है तू, इतनी दूर से चल करके एक बेवकूफ़ आदमी के पास तू चला आया, और कोई तेरा काम नहीं था, पैसे और वक्त बिगाड़ करके यहाँ पर आ गया। अब इसने सोचा कि मैं इतनी दूर से सफ़र करके आया हूँ और इनकी बीवी तो ये कहती है। तो अब इन्होंने सोचा कि जब आया हूं तो मैं मिल ही लूं, और दूर से वो जाते हैं जंगल की जानिब, के वो जंगल की जानिब गए हैं। तो अबुल हसन खरकानी को देखा कि शेर के ऊपर अपना जो जलाने का गट्ठर है वो रख करके अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। तो वो आदमी तो सोच में पड़ गया कि शेर जैसा शेर जिससे तमाम लोग डरते हैं और ये इनके ऊपर गट्ठर रख करके आ गए, ताज्जुब की निगाह से देखने लगा। तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शायद तू मेरी बीवी के पास होकर के आया है। तो इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही हुआ। फरमाया कि तुम बीवी की बात के ऊपर तवज्जो मत दो, ये मेरी बीवी बुरा बोलती है और उसके ऊपर मैं सब्र करता हूँ, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये बदला दिया है। और शेर जैसा खतरनाक जो जानवर है वो भी मेरी खिदमत कर रहा है। तो कभी बीवियों की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा दर्जा भी दे देता है। इसलिए जिसको तुमने अपनी बीवी मान लिया, इनके अंदर 100 खराबियां है, तो भी किसी अजनबी के सामने बयान मत करो। बयान तो फकत लियान करने के मौके पर है। जब तुम्हें अलग करना है तो लोगों को ऐसा न लगे कि बेकसूर मैंने अलग कर दिया, तो तुम्हें इसकी बुराई बयान करने की इजाजत है, उसके घर वालों के सामने, हर एक के सामने नहीं, बल्कि उसके औरतों के जो जिम्मेदार है इनके सामने तुम कह सकते हो। लेकिन रखने का इरादा है तो ऐसी सूरत में कभी भी उनको बुरा न कहे, क्योंकि बीवियां कभी भी किसी की कायल नहीं होती, शौहर की कायल नहीं होती। एक अल्लाह वाला था, इनकी बीवी इनकी कायल नहीं थी। कहा तुम कैसे बुजुर्ग हो, हालांकि वो अल्लाह वाले थे, जैसे अबुल हसन खरकानी बहुत ही अल्लाह वाले थे, बीवी नहीं मान रही थी।
اور اللہ نے اس آدمی کو دکھلا بھی دیا کہ شیر پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں، تو خود انہوں نے کہا کہ بیوی پر صبر کی بنا پر مجھے یہ دولت ملی۔ ایک اللہ والا تھا، ان کی بیوی بھی ان کو نہیں مان رہی تھی، کہا تو کیا اللہ والا۔ اور ایک مرتبہ یہ اللہ والا اڑ کر کے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے ابھی کوئی ایسی کرامت دے کہ میں اپنی بیوی کو بتلا دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اڑنے کی تمنا کر تو اڑنے لگے گا۔ تو وہ آسمان کے اوپر اڑنے لگا اور اپنے گھر کے اوپر 7 مرتبہ چکر لگایا، اپنے گھر کے اوپر۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کیسا اللہ والا ہے جو آسمانوں کے اوپر اڑ رہا ہے، اور اس کے گھر پر تو اس نے 7 چکر لگائے، اوپر سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون تھا۔ بیوی نے بھی کہا کہ ہاں اللہ والا تو یہ ہے جو آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے۔ پھر یہ نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد وہ بیوی کہتی ہے کہ تو اپنے آپ کو اللہ والا کہہ رہے، اللہ والا تو میں نے آج دیکھا۔ کہا کہ دیکھا؟ کہا ہاں مانتی ہے اس کو؟ کہا بالکل۔ کہا 7 چکر تیرے اوپر لگائے تھے؟ نہیں؟ کہا تو تھا، اسی لیے میں سمجھوں کہ تیرا کیوں اڑ رہا تھا۔ بہرحال اتنی کرامت اس نے دیکھی، لیکن وہ ایسے ماننے والی نہیں تھی۔ یہ کہنے لگی کہ اسی بنا پر تو تیرا اڑ رہا تھا۔ تو بہرحال اپنی بیویوں کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ہمیں گزارا کرنا ہے، اور اس کی بری بات کو لوگوں کے سامنے نہیں کہنا ہے، کیونکہ ہمارے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 آدمیوں کو اتنے قریب نہیں دیکھو گے جتنے کہ نکاح کرنے والے۔ نکاح کرنے والوں کے اندر، میاں اور بیوی کے اندر جو قربت ہوتی ہے، یہ قربت تمہیں باپ بیٹوں کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی، ماں بیٹی کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی، اور رشتہ داروں کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی۔ اتنی زیادہ رشتہ داری ہماری میاں اور بیوی کے ساتھ رہتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی وہ ہماری حوروں کی سردار بنے گی، اور یہ رشتہ دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت کے اندر بھی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام رشتہ داروں کی قدردانی کرنے کی، اور خاص کر کے بیوی کی قدردانی کرنے کی، اور بیویوں کو شوہر کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔